اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ریکارڈ جلانے کا واویلا، سچ کیا جھوٹ کیا۔ آئے دن کسی نہ کسی سرکاری عمارت یا ایسی عمارت جس میں کوئی سرکاری ریکارڈ عمومی طور پر یا خصوصی طور پر یا کسی خاص منصوبے کا ریکارڈ موجود ہو، اس میں کسی بھی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، ریکارڈ جل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو قیمتی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پر فلاں فلاں خاص منصوبے کا ریکارڈ موجود تھا، اور اس میں چونکہ اس شخصیت نے پیسے کھانے تھے تو اس لیے یہاں کا ریکارڈ جلا دیا گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس ریکارڈ کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کے اوپر سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے، اور وہ ویجیلنٹ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ ویجیلنٹ نہیں تھی تو اس شخص کو تو بھرتی نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر بھرتی کر لیا گیا ہے تو اس وقوع کے بعد تو اس کو ڈسمس کر دیا جانا چاہیے تھا، جاب سے ہی، ملازمت سے ہی فارغ کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ وہیں پہ ہی موجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر اس طریقے سے یا اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اس معاملے میں کہ جناب اس کے لیے تو ہر کام کرانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے انتہائی اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کہ دو قسم کے منصوبے ہوتے ہیں، چھوٹے منصوبے اور بڑے منصوبے، روٹین کے معاملات اور روٹین سے ہٹ کر معاملات۔ چھوٹے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ کچھ معاملات وزارت کی حد تک ہی ہوتے ہیں، اور اس وزارت کے حد تک ہی اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کو آڈٹ ٹیم کسی بھی وقت ریکارڈ طلب کر سکتی ہے اور آڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ معاملہ اس چھوٹے منصوبوں کے حوالے سے نہیں ہوئی، بڑے منصوبوں کے حوالے سے یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ اور بڑے منصوبوں کے حوالے سے جو بھی پاکستان میں بڑے منصوبے بنے ہیں، اس میں ہم نے از خود نہیں بنائے، سارے کے سارے تقریباً جو منصوبے ہیں وہ فورن فنڈڈ یعنی کہ غیر ملکی مدد کے ذریعے سے ہیں، وہ چاہے ورلڈ بینک کے ذریعے ہوں، ایشین ترقیاتی بینک کے ذریعے ہوں، یا کوئی چائنی بینک کے ذریعے ہوں ترقیاتی بینک، یا کوئی سارک بینک ترقیاتی بینک کے ذریعے ہوں۔ تو ان کے ریکارڈ کی کاپیاں کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، اس محکمہ میں جس محکمے میں یہ منصوبہ بنتا ہے وہ وفاقی سطح کا ہو یا صوبائی سطح کا، ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ ریکارڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، صوبائی وزارت ہو تو صوبائی میں، اور وفاقی ہو تو وفاقی میں، اور صوبائی ہے تو پھر وفاقی میں بھی ہوگا۔ متعلقہ وزارت کے پاس بھی ہوتا ہے۔ پھر ٹھیکیدار جس نے وہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، مکمل کرنا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی ایک کاپی ہوتی ہے۔ پھر کنسلٹنٹ فرم کے پاس اس کی ایک کاپی ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں پنجاب میں نیس پاک وغیرہ ہے۔ اسی طریقے سے ایل ڈی اے یا دیگر اتھارٹیز کے پاس بھی ان کی ایک کاپی موجود ہوتی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ فورن فنڈڈ منصوبے ہوتے ہیں، تو جو بھی فنڈ کر رہا ہوتا ہے، فرض کیا ابھی ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس بھی ایک کاپی موجود ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ پہ آگ لگی اور اس جگہ کا ریکارڈ جل گیا، فرض کر لیا، تو کیا وہ پورے منصوبے کا ریکارڈ جل گیا؟ یا ان ساری محکموں اور جگہوں سے ریکارڈ ایک جگہ پہ ہم نے اکٹھا کر دیا اور پھر آگ لگا دی تاکہ ثبوت ہی جل جائے؟ تو یہ ایک پروپیگنڈا کی شکل ہے۔ اس میں کسی خاص شخص کو متون کیا جاتا ہے اور کسی خاص دوسرے شخص کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔
اس پروپیگنڈے سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے اور اصل حقائق کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔